بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالعہ قرآن حکیم عربی قواعد کی ایپلیکیشن کے ساتھ سبق نمبر 11۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے قبل ہم نے فعل مضارع کے جوازم کا تفصیلی مطالعہ کیا ہے، یعنی وہ عوامل، وہ حروف جازمہ کہ جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں یا نون گراتے ہیں۔ اچھا، ان کا بیان کئی اسباق میں جا کے مکمل ہوا، تو اب یہ ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے پچھلے سبق سے، سبق نمبر 10 سے، حروف ناصبہ کا، یعنی وہ عوامل، وہ حروف کے جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، حالت نصب میں لے جاتے ہیں۔ اس سے قبل جو تھا وہ جزم والا معاملہ تھا، ٹھیک ہے نا؟ فرق ذرا ذہن میں ملحوظ رکھیے گا، وہ حروف جازمہ تھے، اور اب جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ حروف ناصبہ ہیں، یعنی نصب۔ نصب کے معنی ہوتے ہیں مفعولی حالت، منصوب صاد سے، ٹھیک ہے نا؟ رفع، نصب، جر۔ رفع کہتے ہیں فاعلی حالت کو، نصب کہتے ہیں مفعولی حالت کو، اور جر کہتے ہیں اضافی حالت کو، ٹھیک ہے؟ یہ ہم شروع ہی میں پڑھ چکے ہیں۔ خیر، تو آج جو ہے حروف ناصبہ کا یہ دوسرا لیسن ہے، سبق نمبر 11 جو ہے، اس کا عنوان ہے حرف ناصبہ لن کی طرح ان، جس کے معنی ہوتے ہیں کہ یا اگر۔ یہ ان بھی فعل مضارع کو نصب دیتا ہے یا پھر نون گراتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ایک ذرا سا فرق ہے لن اور ان میں۔ لن جو ہے نا، ایک تو وہ نفی کرتا ہے، تاکیدی نفی کرتا ہے، اور مستقبل کے لیے مخصوص کر دیتا ہے، اس میں گنجائش نہیں چھوڑتا حال کی۔ مضارع کے اندر چونکہ دو زمانے ہوتے ہیں نا، حال اور مستقبل دونوں ہوتے ہیں، تو یہ حال سے اس کو نکال دیتا ہے، مستقبل کے لیے مخصوص کر دیتا ہے لن، جو ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آج جو ہم حرف ناصبہ پڑھ رہے ہیں ان، یہ جو ہے نصب تو دیتا ہے، حالت نصب میں لے کے جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ نون گرائے گا یا زبر دے گا۔ زبر جو ہے نا، یہ نصب کی علامت ہوتی ہے، تو یہ تو کرے گا، یہ یعنی اپنا لفظی عمل تو کرے گا، لیکن معنوی طور پر یہ کوئی ایسا عمل نہیں کرتا کہ وہ نفی کرے یا مستقبل کے لیے مخصوص کرے، ایسا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ فرق ذرا ملحوظ رکھیے گا، دونوں حروف ناصبہ ہیں۔ چلیے، اب اس تمہید کے بعد ہم شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تذهبوا به، وقف کریں گے تو ان تذهبوا به پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ یہاں دیکھیے ان کے معنی ہے کہ، تذهبوا تم لے جاؤ، تم جاؤ۔ لفظی ترجمہ ذهب يذهب کے معنی تو جانا ہوتے ہیں، لیکن میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اگر صلہ آ جائے، با، ٹھیک ہے نا؟ با جو حرف جار بھی ہے، یہ اگر صلے کے طور پر، جس کو آپ کہتے ہیں یعنی کہ فعل کے ساتھ جو ایک حرف ہوتا ہے جو اس کے معنی تبدیل کر دیتا ہے، وہ اگر آ جائے تو پھر معنی مختلف ہو جاتے ہیں۔ تو ذہب یذہب کے معنی تو ہوتے ہیں جانا، لیکن جب ہم با لگا دیتے ہیں نا تو اس کے معنی ہوتے ہیں لے جانا، صرف جانا، ٹھیک ہے؟ یہاں پر وہی ہے معاملہ، ان تذهبوا به کہ تم لوگ اسے یعنی یوسف کو ساتھ لے جاؤ۔ یہ حضرت یعقوب کا قول ہے سورہ یوسف میں کہ مجھے اس بات سے بڑا دکھ ہوتا ہے، یا مجھے یہ بات بڑی ناگوار لگتی ہے، یا مجھے خوف آتا ہے کہ تم لوگ اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤ، جس کی کہ تم فرمائش کر رہے ہو کہ یہ ہمارا بھائی ہے، آپ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم اس کا خیال بھی رکھیں گے اور تفریح بھی اس کو کرائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ جو سازش تھی برادران یوسف کی، اسی کے ذیل میں یہ جملہ ہے، ٹھیک ہے؟ ان تذهبوا به کہ تم لوگ اسے یعنی یوسف کو ساتھ لے جاؤ۔ اب یہاں جو سمجھنے کی بات ہے نا ہمارے سبق سے متعلق، کہ ان نے جو ہے نا وہ تذهبون کا نون گرا دیا ہے،
اور نون گرانے کے بعد جمع کی علامت کے طور پر الف ہم بڑھا دیتے ہیں، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہاں تذہبونا خفیف ہو کر تذہبو ہو گیا، بریکٹ میں لکھ بھی دیا گیا ہے، ٹھیک ہے. یہی عمل ہے بس جو بتلانا مقصود ہے کہ ان جب داخل ہوتا ہے فعل مضارع پہ یا تو نون گراتا ہے، ٹھیک ہے، اور یا پھر اس کو حالت نصب میں لے جاتا ہے. تو ہم اس کو حالت نصب ہی کہیں گے کہ یہ تذہبو جو ہے یہاں پر حالت نصب میں ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس کا نون گر گیا ہے، ٹھیک ہے جناب. ذہب یذہب فتح یفتح کے وزن پر ہے، ذال ہا با اس کا مادہ ہے، اور یہ تذہبونا جو ہے نا یہ مخاطب کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے نا. تذہبو تذہبان تذہبونا جمع مذکر حاضر کا یہ صیغہ ہے. سب وضاحت ہو گئی جناب، مادہ بھی پتہ چل گیا. اب آگے چلتے ہیں. تو جب کسی آیت کو دیکھیں نا تو اس کی ہر چیز کو جو ہے آبزرو کیا کریں، اور خاص طور سے وہ عمل جو اس وقت ہمارے پیش نظر ہے، یعنی ان کا اثر. دوسری مثال ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے جو روزوں کے احکامات کے سلسلے میں آئی ہے. اور اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. یہ اس پس منظر میں کہی گئی ہے بات کہ اس سے پہلے فدیے کی بھی اجازت تھی کہ اگر تم روزہ نہ رکھنا چاہو اس کے بدلے میں فدیہ دے دو تو بھی قبول ہے، باوجود اس کے کہ تم رکھ سکتے ہو روزہ. لیکن اگر تم فدیے سے کام چلانا چاہو تو ایک وقت تک کے لیے اس کی بھی گنجائش تھی، پھر آخر میں اس کو ختم کر دیا گیا، ٹھیک ہے نا. اور اب یہ حکم آ گیا کہ اگر تم روزہ رکھ ہی لو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے کہ تم فدیے کے ذریعے سے جو ہے نا اس کا ازالہ کرنا چاہو. اس فدیے کو جو ہے نا پھر وہ معذورین کے لیے مخصوص کر دیا کہ جن کو کوئی عذر ہے، بیماری ہے، سفر ہے وغیرہ وغیرہ. خیر یہ اس کا پس منظر تھا. تو اب جو ہمیں سمجھنے والی بات ہے وہ یہ کہ یہ تصومونہ تھا اصل میں، وہ جمع حاضر کا، جمع مذکر حاضر کا یا جمع مذکر مخاطب کا جو صیغہ ہے تصومونہ، تصوم، تو یہ جو ہے یہ خفیف ہو کر تصومو رہ گیا، اوپر کی طرح تذہبونا سے تذہبو ہو گیا تھا، یہاں جو ہے تصومونا سے تصومو رہ گیا، اور علامت کے طور پہ ایک الف ہم نے بڑھا دیا ہے. اچھا جناب، یہ تو پتہ چل گیا کہ یہاں پر نون گرا ہے اور یہ حالت نصب میں گیا ہے بوجہ ان، اور معنی اس کے یہاں پر اگر ہیں. تو اوپر میں نے لکھا تھا نا کہ یہ ان جو ہے اس کے معنی یا تو کہ ہوتے ہیں، کہ، اور یا پھر اگر. اچھا اب اس آیت پر مزید غور کر لیں کہ یہ تصومونہ جو تھا یہ اصل میں صاد واو میم اس کا مادہ ہے، اور باب ہے نصرہ. صوما یصوم، اس سے بن گیا صام یصوم، تعلیل ہو کر، چونکہ واو ہے نا اس میں مادے میں، تو صام یصوم بن گیا. تو اس سے تصومو ہم جب گردان کریں گے نا، صام یصوم، یصوم کی جب گردان کریں گے تو ہم تصومونہ پر پہنچیں گے جمع مذکر مخاطب کے ذیل میں، ٹھیک ہے. تو صاد واو میم مادہ ہے، اور اس کا مصدر، اس کے دو مصدر آتے ہیں، صوم بھی اور سیام بھی، ٹھیک ہے نا. صام یصوم صوم و سیام. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فعل کے ایک سے زیادہ مصدر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر نوٹ کر لیجئے کہ صوم اور سیام جو ہے نا یہ مصدر ہیں، جبکہ یہ تصومو جو ہے نا یہ فعل ہے، فعل مضارع ہے، اور اس کا نون گرا ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم روزہ رکھ ہی لو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے جناب. دو مثالیں ہو گئیں، تیسری مثال پر آ جائیے. ان تمید بکم، سورۃ النحل کی آیت نمبر 15 کا ٹکڑا ہے کہ وہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے. ان جو ہے نا اس نے تمیدہ کو زبر دی ہے. دیکھیے یہاں پر حالت نصب بالکل واضح، یہاں کوئی نون وون نہیں گرا ہے، ٹھیک ہے نا. اوپر کی دو مثالوں میں تو نون ساقط ہوا تھا، لیکن یہاں چونکہ نون تھا ہی نہیں تو لہذا تمیدو جو تھا نا وہ تمیدہ بن گیا. اچھا اب یہ
اس کا مادہ سمجھ لیں، میم یا دال اس کا مادہ ہے، باب ہے ضربہ، تو ضربہ یضرب سے بنے گا میدہ یمیدو، پھر مادہ یمیدو ہو جائے گا تعلیل ہو کر، مادہ یمیدو۔ اب یمیدو کی گردان کریں آپ، یمیدو یمیدان یمیدونا، اس طرح جب چلیں گے نا تو تمیدو آئے گا پہلا صیغہ مخاطب کا، تمہیں، اچھا معنی اس کے ہوتے ہیں ڈھلکنا، بکم تمہارے ساتھ، ڈھلک نہ جائے تمہارے ساتھ۔ اچھا یہاں ان جو ہے نا، اس کے معنی زیادہ بہتر یہ ہوں گے کہ ہم اس کے معنی کر دیں مبادہ۔ ایک لفظ ہوتا ہے نا مبادہ، جس کے معنی ہوتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو جائے، مبادہ تم کافر ہو جاؤ، مبادہ تم فقیر ہو جاؤ، ایسے الفاظ ہم اردو میں بولتے ہیں نا کہ بھئی تم اگر تم ایسا نہ کرو، مبادہ تمہارے ساتھ یہ ہو جائے۔ تو مبادہ جو لفظ ہے نا، جس کے معنی ہوتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو، اس معنی میں بھی کبھی کبھی یہ آ جاتا ہے ان۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں دیکھیے جو نفی آ رہی ہے کہ وہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے، تو یہ نہ کہاں سے آ گیا؟ نہ والی تو اس آیت میں کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ان کے معنی اگر ہم کہہ کر لیں، تمیدہ کے معنی ڈھلکنا، بیکم تمہارے ساتھ ڈھلک جائے، تو بات نہیں بن رہی نا۔ اس لیے ان کا ترجمہ اگر یہاں یہ کیا جائے مبادہ تمہیں لے کر ڈھلک جائے، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں لے کر ڈھلک جائے، اس لیے ہم نے زمین میں بڑے بڑے پہاڑ گاڑ دیے ہیں۔ اصل میں پورا مضمون یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے پہاڑوں کا سلسلہ، میخوں کے طور پر زمین میں جو ہم نے یہ بڑی بڑی میخیں اور بڑے بڑے لنگر پہاڑوں کی شکل میں جو لگائے ہیں، اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ کہیں تمہیں لے کر ایک طرف کو ڈھلک نہ جائے، زمین ڈس بیلنس نہ ہو جائے، یہ مضمون ہے اصل میں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر جو نا کا تصور آیا نا، وہ ان ہی میں سے برآمد ہوا ہے، یعنی ان کے اگر معنی کیے جائیں کہ کہیں ایسا نہ ہو، یہ ترجمہ بھی کہیں کہیں کرنا پڑتا ہے۔ ویسے زیادہ تر تو اس کا ترجمہ وہی ہے کہ یا اگر، لیکن جیسے دیکھیے سورہ الحجرات کے اندر ہے نا، ان تحبط اعمالکم، اگر تم نے نبی کی بارگاہ میں نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کیا، ان تحبط اعمالکم، مبادہ تمہارے سارے اعمال حبط ہو جائیں، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بے ادبی کی وجہ سے تمہارے اعمال حبط ہو جائے۔ تو وہاں بھی ان جو آیا ہے نا، ان تحبط اعمالکم، اس کے معنی یہی بنیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان جو ہے نا، یہ کبھی کبھی اس معنی میں بھی آ جاتا ہے، مبادہ کے معنی میں، جس کے معنی ہوتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ تو یہ میں جو وضاحت اس لیے کرنی پڑی کہ نہ جو ہے نا، اس نہ کی ایکسپلیشن کی جائے کہ یہ نہ کدھر سے آ گیا۔ خیر، تو بتلایا گیا ہے کہ میم یا دال مادہ ہے، اور مادہ یمیدو واحد مؤنث کا، یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اصل میں یہ چونکہ ارض کے لیے استعمال ہو رہا ہے نا، زمین کے لیے، اور زمین جو ہے نا وہ مؤنث ہے، ارض کا لفظ جو ہے نا مؤنث سماعی، ہماری اردو زبان میں بھی زمین کو ہم مؤنث ہی کہتے ہیں، اور عربی میں بھی مؤنث ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ آیا ہے، ٹھیک ہے، تمیدہ، یعنی یہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ چوتھا صیغہ ہوگا۔ مادہ یمیدو سے جب آپ چلیں گے نا، یمیدو یمیدان یمیدونا، تمیدو تمیدان یمیدنا، ٹھیک ہے نا، یوں بنے گا نا۔ تو یہ چوتھا صیغہ ہے جناب، واحد مؤنث غائب کا، اور بوجہ عرض کے، اس کا فاعل جو ہے نا وہ عرض ہے، کہ وہ زمین کہیں تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے، یہ ہے مقصد۔ امید ہے کہ یہ بالکل واضح ہو گئی ہوگی ساری بات۔ چوتھی مثال پہ آ جائیے، ان تضل احداہما، کہ دونوں میں سے ایک بھول جائے، ٹھیک ہے۔ ہم چاہیں نا تو یہاں پر بھی وہی ترجمہ کر سکتے ہیں، مبادہ والا ترجمہ کر سکتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک بھول جائے، یوں بھی ترجمہ درست ہے، اور اگر صرف کہہ کے ساتھ کر لیں تو بھی صحیح ہے کہ دونوں، یہ اصل میں توجیہ بیان کی جا رہی ہے کہ ایک مرد کے مقابلے میں دو عورتوں کی گواہی کیوں ضروری ہے، اس کی ریزن پیش کی جا رہی ہے۔ مرد کی تو اکیلے کی گواہی کافی ہے کسی معاملے میں، لیکن عورت
کہ اکیلے گواہی کافی نہیں ہے، بلکہ دو عورتیں مل کر ایک مرد کی گواہی کے قائم مقام قرار دی ہے قرآن نے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ بھائی مرد اور عورت میں تو برابری ہونی چاہیے۔ تو دیکھیے قرآن نے خود اس کی ریزن بتا دی، ان تضل احداہما، کہ دونوں میں سے کوئی ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ خواتین میں نسیان کا مادہ، بھولنے کا مادہ زیادہ ہے بنسبت مرد، یہ بھی اس سے پتہ چل رہا ہے۔ خیر اب ہم دور نکل جائیں گے اگر ہم تفسیری مباحث میں گئے، ہم تو صرف یہاں پر ان کا عمل دیکھ رہے ہیں۔ یہ جناب تضلہ جو ہے نا، اس کے اوپر زبر جو آئی ہے وہ ان کی وجہ سے آئی ہے، یعنی منصوب کیا ہے، نصب دی ہے، حالت فاعلی مفعولی میں لے کر گیا ہے ان۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ اصل کیا تھا؟ تو اصل پہ آ جائیے، یہ اصل میں ضاد لام، لام اس کا مادہ ہے، ٹھیک ہے، اور باب ہے ضربہ، ضلل یضلل، اور پھر وہ بن جائے گا ظل یظل۔ جب ڈبل آتا ہے نا کسی فعل کے مادے میں، اگر کوئی حرف ڈبل آ جائے تو وہ پھر جو ہے نا ضم ہو جاتا ہے، یعنی اس پہ تشدید آ جاتی ہے، دونوں کو کمبائنڈ کر دیا جاتا ہے۔ تو ضاد لام، لام مادہ ہے نا چونکہ، تو ظلل یظلل سے بن گیا ظل یظل۔ اب یظل کی گردان کر دیجیے آپ، یظل، یظلان، یظلون، اور پھر تذل۔ یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، چونکہ مؤنث کی بات ہو رہی ہے، عورتوں کی بات ہو رہی ہے۔ احداہما یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، احداہما ان دونوں میں سے۔ ہما کا جو لفظ ہے نا، یہ مردوں کے لیے بھی آتا ہے اور عورتوں کے لیے بھی آتا ہے، یہ یعنی تثنیہ کا صیغہ ہے۔ احداہما ان دونوں میں سے کوئی اگر بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا سکے، یہ مقصد ہے، ٹھیک ہے جناب۔ تو مادہ پتہ چل گیا، باب بھی پتہ چل گیا، اور ان کی وجہ سے تضلو جو تھا وہ بن گیا تضلہ، زبر آ گیا، یعنی حالت نصب میں چلا گیا۔ اچھا جناب، یہ اگلی مثال دیکھیے، واللہ یرید ان یتوب علیکم، واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ چاہتا ہے کہ، دیکھیے یہاں پر ان کا ترجمہ کہ ہی درست ہے، یتوب علیکم تمہاری توبہ قبول کرے، تاب یتوبو، تو یتوبو جو تھا نا وہ یتوبہ بن گیا ان کی وجہ سے، حالت نصب میں چلا گیا، چونکہ ہم فعل مضارع پر ان کے اثرات دیکھ رہے ہیں کہ ان جو ہے فعل مضارع کو حالت نصب میں لے جاتا ہے، یہ حرف ناصبہ ہے۔ تو یتوبو جو تھا نا وہ بن گیا یتوبہ علیکم، تم پر، کہ وہ تمہاری توبہ قبول فرمائے۔ اچھا یہ یتوبو جو ہے نا، یہ تا واو با اس کا مادہ ہے، تا واو با، اور باب ہے نصارہ، یعنی توابا یتوبو، نصارہ ینصرو، توابا یتوبو، پھر وہ بن جائے گا تابا یتوبو، سہل کرنے کے لیے، چونکہ حرف اس میں ہے نا، تو اس لیے حرف علت کی وجہ سے وہ تابا یتوبو ہو جائے گا۔ تو یہ پہلا ہی صیغہ ہے، یتوبو، یتوبان، یتوبونا سے پہلا ہی صیغہ ہے، ٹھیک ہے، یتوبو توبہ قبول کرنا۔ اچھا اس میں ایک خاص بات ہے، خاص بات یہ ہے کہ یہ تابا یتوبو توبتن جس کا مصدر ہے، یہ جب بندے کے لیے استعمال ہوتا ہے نا تو اس کے معنی ہوتے ہیں توبہ کرنا، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا، اس سے توبہ طلب کرنا، یہ معنی ہوتے ہیں جب بندے کی طرف نسبت ہوتی ہے۔ اور جب اللہ کی طرف نسبت ہوتی ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں توبہ کو قبول کرنا، کیونکہ اللہ کے لیے تو ہم یہ نہیں کہیں نا کہ اللہ توبہ کرے گا تم پر، بندہ توبہ کرتا ہے نا، اللہ تو توبہ قبول کرتا ہے۔ تو جب اللہ کے لیے یہ آئے تو اس کے معنی ہو جاتے ہیں قبول کرنا۔ اصل میں تابہ یتوبو کے معنی ہوتے ہیں لوٹنا، پلٹنا، اصل معنی اس کے یہ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جب بندہ توبہ کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالی
اس کی توبہ قبول کرتے ہیں تو وہ رجوع کرتے ہیں اپنے غضب سے اپنی رحمت کی طرف. ونی دونوں میں پلٹنے کا مفہوم ہے، لوٹنے کا، پلٹنے کا. بندے کا جو ہے اللہ کی بارگاہ میں پلٹنا، یعنی گناہ سے، معصیت سے جو ہے اللہ کی فرما برداری کی طرف پلٹنا، یہ توبہ ہے بندے کی. اور اللہ کا اپنے غضب سے رحمت کی طرف پلٹنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا توبہ قبول کرنا ہے. تو مادہ ایک ہی ہے اور معنی بھی ایک ہی ہیں. پلٹنا لٹرل جو اس کی میننگ ہے نا، اب پلٹنا بندے کے لیے جب ہوگا تو وہ توبہ ہوگا، اور جب پلٹنا اللہ کے لیے ہوگا تو وہ اس کی رحمت کے ساتھ متوجہ ہونا کہلائے گا. یہ ہے اصل میں اس کی لاجک. خیر، تو یہ کثرت کے ساتھ چونکہ آیا قرآن حکیم میں، اس لیے اس کی وضاحت ضروری تھی. باقی جہاں تک یریدو کا تعلق ہے تو وہ اپنی اصلی حالت میں یہ بھی فعل مضارع ہی ہے نا، واللہ یریدو. تو یہ یریدو جو ہے را حمزہ دال مادہ ہے اس کا، اور باب ہے افعال. ارادہ یریدو، ارادہ یریدو، افعل یفعل، جیسے اسلم یسلم ہے نا اسلم، ایسے ہی ارید یریدو بنے گا ارادہ یریدو. تو یہ یریدو جو ہے یہ فعل مضارع ہے، ارادہ کرنا، وہ ارادہ کرتا ہے. اور یہ اپنی اصلی حالت میں، چونکہ اس سے پہلے کوئی عامل نہیں ہے. عامل جو ہے نا وہ یتوبو سے پہلے تھا ان، جس نے اس کو حالت نصب دی. ٹھیک ہے، یہ بھی فرق رکھا کریں کون سا فعل اصلی حالت میں اور کون سا جو ہے وہ کسی عامل کی وجہ سے تبدیل ہوا ہے. اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے. یہ معنی ہو گیا سورہ نساء کی آیت تھی. آگے چلیں. یرید اللہ ان یخفف عنکم. کوئی یریدو دیکھیے دوبارہ آ گیا. اللہ چاہتا ہے کہ یخفف، تخفیف فرما دے، ہلکا کر دے، عنکم تم پر سے. کس چیز کو؟ پابندیوں کو. تو وہ بریکٹ میں لکھ دیا گیا چونکہ کوئی لفظ موجود نہیں ہے نا آیت میں. یہ طریقہ ہے احتیاط کا کہ مترجم جو ہے نا وہ چیز جو محذوف ہوتی ہے، انڈرسٹوڈ ہوتی ہے لیکن لکھی ہوئی نہیں ہوتی ہے، اس کو وہ کھول دیتا ہے، لیکن وہ بریکٹ میں اس کو کھولتا ہے تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ وضاحتی الفاظ ہیں، یہ آیت کے اندر موجود نہیں ہے. اس بات کو ذرا نوٹ کیا کیجیے. یہ بریکٹ ایسے ہی نہیں لگائے جاتے. بریکٹ لگانے کا مقصد یہی ہے کہ یہ بتایا جائے کہ یہ حروف جو ہیں یہ اضافی ہیں، وضاحتاً بڑھائے گئے ہیں. یہ اس میں امپلائڈ تھے، انڈرسٹوڈ تھے، اس لیے ان کو بڑھایا گیا ہے تاکہ مفہوم واضح ہو. ورنہ لفظی ترجمہ یہ ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تخفیف کر دے تم پر سے، ہلکا کر دے تم کو. اب سوال یہ کہ کس چیز سے ہلکا کر دے؟ تو اس کو کھول دیا گیا کہ پابندیوں سے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ پابندیوں میں تخفیف کر دی جائے تمہاری. یہ جو تخفیف کا لفظ ہے نا یہ اسی سے بنا ہے. خفف یخفف، خا فا فا اس کا مادہ. یہاں بھی دیکھیے ڈبل حروف آ رہے ہیں مادے میں، خا فا فا. تو اس کو ہم مدغم کر دیں گے. اور باب ہے تفعیل، خفف یخفف تخفیف. خفف یخفف تخفیف، تخفیف اس کا مصدر ہو گیا. تو یخفف تھا اصل میں یہ. ٹھیک ہے، تخفیف کرنا. تو اس ان کی وجہ سے اس پہ زبر آ گیا، یخفف سے بن گیا یخففہ. اللہ تعالی یرید اللہ ان یخفف عنکم. اگر یہ ان نہ ہوتا تو یہ یخفف ہی رہتا اپنی اصلی حالت میں، لیکن ان کی وجہ سے وہ حالت نصب میں چلا گیا. یہی بتلانا مقصود ہے اس لیسن میں. ٹھیک ہے جناب، اگلی مثال پر آ جائیں. إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى. تھوڑی سی لمبی آیت ہے، سورہ النجم کی 27ویں آیت ہے. إِلَّا مگر، من بعد اس کے بعد، ان کہ، یأذن اجازت دے. ٹھیک ہے نا، اذینہ یأذن، اسی سے اذن کا لفظ بنا ہے، اذن منے اجازت. ان یأذن، دیکھیے یأذن میں نون پہ جو زبر ہے نا یہ بتلا رہی ہے کہ یہ حالت نصب میں ہے بوجہ ان. تو ترجمہ پورا پڑھ لیتے ہیں. مگر اس کے بعد کہ اجازت دے اللہ، لمن یشاء جسے چاہے، جس کے لیے چاہے،
لمن یشاء جسے چاہے یا جس کے لیے چاہے، و یرضا اور جن کے لیے پسند کرے. سبحان اللہ. یعنی شفاعت کی شرائط بیان کی جا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ شفاعت کی اجازت دیتا ہے مگر دو شرطوں کے ساتھ. جسے چاہے کہ وہ شفاعت کرے اس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، اور جن کے لیے وہ پسند کرے گا کہ کس کے لیے شفاعت جو ہے وہ کی جانی چاہیے. یعنی اللہ کی طرف سے ہی نشاندہی ہوگی کون سفارش کرے گا اور کس کی سفارش کرے گا. ایسے نہیں ہے کہ ہر کوئی اٹھ کے جو ہے کسی کی سفارش کر لے، ایسا نہیں ہے. یہ مضمون ہے اصل میں شفاعت کے بارے میں. ٹھیک ہے، تو یأذنا پر ذرا بس غور کر لیجئے جو ہمارے آج کے لیسن سے متعلق ہے. حمزہ ذال نون اس کا مادہ ہے، باب ہے سمیع، اذینا یأذنو، یأذنو پہلا ہی صیغہ ہے، ٹھیک ہے، مضارع کا، تو ان کی وجہ سے وہ زبر میں تبدیل ہو گیا. ٹھیک ہے، باقی اس میں یشاء اور یرضا بھی فعل مضارع آئے ہیں لیکن وہ اپنی اصلی حالت میں ہیں اور ان پر کوئی عامل اثر انداز نہیں ہوا ہے، تو اس لیے ان کو ہم نے نہیں چھیڑا. جو چیز ہمارے پیش نظر ہے وہ ان کا عمل ہے. ٹھیک ہے جناب، واضح ہو گیا. آگے چلیں. أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. سورہ ملک آیت نمبر 16. کیا تم بے خوف ہو اس سے، من اس سے، فی السماء جو آسمانوں میں ہے، ان اس بات سے کہ یخسفا دھسا دے، بکم تم کو، ارضا زمین میں، فاذا تو پس اچانک ہی، ہیا وہ، تمور لرزنے لگے. یہ لفظی ترجمہ میں نے کر دیا، اب اس کا بامعنی ترجمہ کیا ہے. کیا تم بے خوف ہو اس سے جو آسمان میں ہے، اس بات سے کہ دھسا دے تم کو زمین میں اور اچانک وہ لرزنے لگے. تو یہ سورہ ملک کی آیت ہے. اس میں دیکھیے ہمارے جو پیش نظر ہے نا ان کا اثر، وہ یہ ہے کہ ان نے جو ہے نا یخسفو کو یخسفا کر دیا، زبر آ گئی ہے بوجہ نصب. ٹھیک ہے نا، یعنی اب یہ ساری وہ مثالیں آ رہی ہیں جن میں زبر آ رہا ہے. وہ جو نون گرنے والی مثالیں تھیں نا وہ پہلے اوپر تھی دو مثالیں، وہ گزر گئیں، اور اب جو مثالیں ہم پڑھ رہے ہیں وہ سب زبر والی ہیں تاکہ واضح ہو جائے کہ ان جو ہے وہ نصب دیتا ہے، حالت مفعولی میں لے جاتا ہے فعل کو اور اس پر زبر لے آتا ہے. تو یہ یخسفہ جو ہے نا، یہ اس کا جو مادہ ہے خاسین فا، باب ہے ضرب یضرب، خسف یخسف، خسف اس کا وہ ہوگا مصدر یعنی دھسا دینا. خسف الارض کے معنی ہوتے زمین کا دھس جانا. ٹھیک ہے، تو ان یخسف بکم الارض کہ وہ دھسا دے تم کو زمین کے ساتھ یا زمین میں. تو کیا تم اس بات سے بے خوف ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی عذاب کی جو شکلیں ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ جو ہے زمین کے اندر زبردست کوئی لرزہ، کوئی زلزلہ پیدا کرے اور زمین کو دھسا دے اور تمہیں بھی اس کے ساتھ جو ہے نا اس میں دفن کر دے. تو بڑا یعنی یہ جلالی انداز ہے. اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس بات سے. اچھا، یہ امین تم جو ہے نا، اس میں پہلا والا حمزہ تو جو ہے استفہامیہ ہے، کیا کے معنی میں کیا. اصل جو فعل ہے وہ ہے امین تم، امینہ یا امنو، امن میں آنا. ٹھیک ہے، نچنت ہونا، حمزہ میم نون باب سمع، امینہ یا منو. تو کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو، من کے جو آسمانوں میں ہے وہ اپنے حکم سے تم کو زمین میں دھسا دے اور پھر وہ اچانک ہی جو ہے اس کے اندر کوئی زلزلہ پیدا ہو جائے. تو تمور کا لفظ جو ہے نا میم واو را اس کا مادہ ہے، باب نصرہ ہے، تو مورا یم ورو سے بنے گا مارا یمور مورن، تو اس سے تمورو بن گیا اور اپنی اصلی حالت میں اس پر کوئی عامل اثر انداز نہیں ہے. تو تمور کے معنی ہوتے ہیں لرزنا. ٹھیک ہے، اور یہ زمین کے لیے آیا اس لیے مؤنث ہے.
تو ہمارا جو سروکار ہے وہ ان کے ساتھ ہے، ان یخسف بکم. چلیے آگے، یہی اسی سے ملتی جلتی آیت سورہ ملک کی 17ویں آیت ہے، ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا. یا تم بے خوف ہو اس سے کہ جو آسمان میں ہے کہ وہ بھیج دے تم پر حاصبہ پتھراؤ کرنے والی ہوا، ایسی ہوا جس کے اندر پتھر شامل ہوں. یہ عذاب کی دوسری شکل، یا تو زلزلے کے ذریعے سے تمہیں زمین میں دھسا دے، یا تم پر پتھروں کی کوئی بارش کر دے، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ پناہ ہمیں رکھے. یعنی جیسا جرم ہوگا اس کے متناسب سزا آ جائے گی آسمان سے. تو من فی السما دونوں کے اندر مشترک ہے. اس سے مراد کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی جو کہ آسمانوں میں ہے. تو کیا تم بے خوف ہو اس سے کہ جو آسمان میں ہے، اس بات سے کہ یرسلا کہ بھیج دے تم پر. اچھا جناب، یہ یرسلا جو ہے نا، یہ را سین لام اس کا مادہ ہے، اسی سے رسول کا لفظ بنا ہے، رسول کا لفظ بنا ہے، ارسال کا لفظ بنا ہے، را سین لام. اور یہ باب ہے افعال، ارسل یرسلو ارسالن، ارسل یرسلو ارسال، یہ باب افعال ہے. اور اپنی اصلی یعنی کہ پہلا ہی صیغہ ہے، ان کی وجہ سے حالت نصب میں چلا گیا. ٹھیک ہے، تو یعنی یہ یا سے آپ جو ہے نا وہ نہ سمجھے گا کہ یہ کہیں مجہول ہے، مجہول نہیں ہے، بلکہ یہ معروف ہی ہے. ٹھیک ہے نا، یرسلا ارسلا یرسلو، کیونکہ باب افعال کے اندر ہے نا پہلے ہی صیغے میں پیش ہوتا ہے، جیسے اسلم یسلم. اب یسلم جو پیش ہے شروع میں وہ مجہول کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ وہ جو باب ہے اس کی وجہ سے. ایسے ہی یہاں پر ہے. تو یرسلا جو ہے فعل معروف ہی ہے لیکن منصوب ہے، ان کی وجہ سے زبر آ گیا. ٹھیک ہے جناب، آگے چلتے ہیں. عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانہار. سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 ہے، طویل آیت ہے، لیکن اس کو اس لیے اختیار کیا گیا کہ اس میں ان جو ہے نا وہ دو جگہ اثر انداز ہو رہا ہے بیک وقت. ایک ہی آیت میں دو فعل مضارع ہیں جو اس کی زد میں آ رہے ہیں اور ان کی وجہ سے ان پہ زبر آیا. ایک ہے یکفر اور دوسرا ہے یدخلا. ٹھیک ہے نا، تو ان دونوں کی وضاحت سمجھ لیجئے. پہلے ہم ترجمہ کر لیتے ہیں. عسا کچھ بعید نہیں، ربکم کہ تمہارا رب، ان کہ یکفر عنکم دور فرما دے، دور کر دے تم سے، سیئاتکم تمہاری برائیوں کو. یعنی کوئی بعید نہیں ہے، اگر تم سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کرو تو کچھ بعید نہیں کہ تمہارا رب دور فرما دے تم سے تمہاری برائیاں. ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم اور داخل کر دے تمہیں ایسی جنات ایسی جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار کہ جن کے نیچے، جن کے دامن میں نہریں رواں ہوں گی، نہریں بہہ رہی ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ یہ کر سکتا ہے، کچھ بعید نہیں، بشرطے کہ صمیم قلب سے سچی توبہ کر کے تم اس کی طرف رجوع کرو تو وہ یہ انعامات تمہیں عطا فرما سکتا ہے. اچھا جناب، ان کا اثر ہوا ہے یکفرا پر، کفرا یکفرو، کاف فا را مادہ ہے، باب تفعیل ہے، کفرا یکفرو تکفیرن، تکفیر اس کا مصدر ہے. ٹھیک ہے، اور کفرا یکفرو کے معنی ہوتے ہیں مٹا دینا، دور کر دینا. ٹھیک ہے نا، ان یکفرا کہ وہ دور فرما دے، تم سے علیحدہ کر دے تم سے، سیئاتکم تمہاری برائیوں کو. سیئات جہاں پر جو ہے نا سیئتن کی جمع ہے، اور یہ مفعول ہونے کی وجہ سے حالت نصب میں ہے. یہ ان کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ خود مفعول ہے. کیا چیز تم سے دور کر دے؟ تمہاری برائیاں. تو برائیاں جو ہے نا سیئات، یہ کیا ہو گئی؟ مفعول ہو گئی، مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. اچھا، اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ سیئاتی تا کے نیچے آپ جو زیر دیکھ رہے ہیں نا، اس سے دھوکہ نہ کھائیے گا.
آپ کو پتہ ہے نا، آتن آتن آتن، یہ ہم نے فارمولہ پڑھا تھا، ٹھیک ہے نا. جن حروف کے، جن اسما کے آخر میں گولتا ہوتی ہے وہ اس طرح تبدیل ہوتے ہیں. جیسے ساعتن ساعتن ساعتن، اور جمع ہو اس کی ساعاتن ساعاتن ساعاتن. تو تا کے نیچے زیر ہی آتا ہے حالت نصب میں، یہ بتلانے کا مقصد ہے. ٹھیک ہے. تو سیئاتی یہاں پر جو ہے حالت نصب میں ہے، سیئاتو سیئاتی سیئاتی. اور کم جو اس کے ساتھ وہ لگا ہوا ہے مفعول، ضمیر لگی ہوئی ہے. تو سیئاتکم، تمہاری برائیوں کو دور فرما دے تم سے، یہ مطلب ہوا. اچھا، ان کا جو اثر ہے ایک تو یکفرہ پہ ہے اور دوسرا ہے یدخلا پہ. یہ ادخلا یدخلو باب افعال ہے، دال خا لام اس کا مادہ ہے، دخلا نہیں، ادخلا یدخلو. یہ ذرا دیکھنا پڑتا ہے کیونکہ یہ باب نصرہ سے بھی آتا ہے نا، دخلا یدخلو، اس کے معنی ہوتے ہیں داخل ہونا، اور ادخلا یدخلو کے معنی داخل کرنا. ٹھیک ہے. تو یہ باب افعال ہے، ادخلا یدخلو، اسی لیے یہاں پر پیش آ رہی ہے، اور یہ فعل معروف ہی ہے. تو وَيُدْخِلَكُمْ، اصل میں یدخلو ہونا چاہیے تھا نا، ادخلا یدخلو، لیکن ان کی وجہ سے جس طرح یکفرہ پہ زبر آئی ہے ایسے ہی یدخلا پر بھی زبر آ گئی ہے ان کی وجہ سے. تو دو افعال بیک وقت ان کی زد میں آئے ہیں، ان یکفرہ اور ان یدخلا، یوں سمجھیے. ٹھیک ہے. تو جنات تجری من تحتها الانہار، جنات جو ہے وہ جنتن کی جمع ہے، تجری رواں ہونا، بہنا. ٹھیک ہے نا. تو من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں ہیں. اور چونکہ جنت کا لفظ مؤنث ہوتا ہے اس کی، تو لہذا یہ افعال بھی مؤنث آئے، تجری اور تحتها الانہار میں جو ہا ہے یہ بھی مؤنث کی طرف اشارہ کر رہی ہے، جنت کی طرف اشارہ کر رہی ہے. تو یہ بقیہ یعنی آیت کا بھی تجزیہ کر لیا جائے تو اچھا ہے. عسا ربکم، ربکم میں رب پر پیش ہے، کیا مطلب؟ یعنی یہ فاعل ہے، فاعل کی نشانی ہوتی ہے پیش. عسا ربکم، کچھ بعید نہیں ہے کہ تمہارا رب یہ کر دے، کیا کر دے؟ ان یکفر عنکم سیئاتکم، کہ تم سے تمہاری برائیوں کو بھی دور کر دے اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کر دے جن کے دامن میں نہریں رواں ہوں گی. اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے. اچھا جناب، آخری ہم اس پر پہنچ گئے ہیں، آخری ہی منٹ ہے اور آخری ہی. ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم. ٹھیک ہے. حمزہ تو استفہامیہ ہے، اور یہ جو تا میم عین سے بنا ہے یہ فتح یفتح، طمع یطمع اپنی اصلی حالت میں ہی ہے. ایطمع، کیا لالچ رکھتا ہے، کل امرئ، ان میں سے ہر شخص، منہم ان میں سے، ان کہ یدخلا، کہ اسے داخل کر دیا جائے. ٹھیک ہے جناب. یہ دخلا یدخلو